آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آج اس ہفتے آپ نے ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ خان جو ہیں بالی ووڈ کے وہ کافر ہیں کہ نہیں. تو مجھے میرا سوال یہ تھا کہ اگر کیونکہ انتقال تو سب کا ہی ہونا ہے تو انتقال جب ہو جائے تو ان کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جو خان ہیں وہ سارے کافر ہیں. یہ فتویٰ تو میں نے نہیں دیا. نہیں جو مورتی پوجا وغیرہ ان سب کے سامنے ہاتھ واتھ جوڑتے ہیں. ہاں تو جو بھی بھائی میں نے اس میں اصول بیان کر دیا کہ جو آدمی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور آخر وقت تک وہ یہ کرتا رہا, ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس نے تجدید ایمان کی ہے یا نہیں کی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک عام ضابطہ ہے, ہم کسی کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. جی. اور ویسے بھی آپ کو کس خان کے نماز جنازے میں جانا ہے؟ یہ سوال آدمی وہ کرے نا کہ جس میں خود پھنسا ہوا ہو. مجھے یقین ہے کہ آپ کسی خان کی نماز جنازے میں نہیں جائیں گے. جی جی تو پھر سوال بیکار ہوا نا. اوکے اوکے وہ بس کیوریس تھا بس اس لیے. چلیں ٹھیک ہے. اوکے اوکے چلیں شکریہ. اچھا یہ حلال روسٹر یہ بیک اسٹیج پر جو صاحب ہیں یہ وہی ہیں؟ کون ہے مفتی صاحب؟ آخری کالر. نہیں حلال روسٹر بھائی وہ آواز شاید یہاں پہ نہیں ہے, ان کی آواز نہیں, میرے پاس ایکسس نہیں ہے نا شاید. سدھارتھ مسلم سمیر یہ اسی کی آئی ڈی ہے کسی اور کی ہے؟ جی مفتی صاحب میری ہے, میری آواز آ رہی ہے. اس کو نہ لیں, اس کو نہ لیں مفتی صاحب, آئی ڈی ہے, اس کو مت لیں. ہاں آپ کو شرم کو انسان کو مت لیں. جی بھائی. ہاں یہ کیا ہو گیا یار, یہ کوئی میسج دینا ہے حاتم آپ بھائی کو؟ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, میں جگہ بنا رہا ہوں. کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ مفتی صاحب آ رہی ہے, لیکن میرا مشورہ یہ رہے گا اس بے شرم انسان کو نہ لیا جائے. یہ ہاں ہر طرف آج کل جو ہے اس کی زبان زیادہ جو ہے وہ کھل گئی ہے, اس کو بالکل نہ لیا جائے. اب اس کو آج کل کوئی گاش نہیں دے رہا ہے, اب یہاں پہ آ گیا ہے بے شرم. صحیح بات. اچھا جی سیف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. جی بھائی سیف صاحب. السلام علیکم. ہیلو آپ کی آواز مفتی نہیں صاحب آ آپ کو رہی. ان کی آواز نہیں آ رہی, آپ کو ان کی آواز ہمیں تو آ رہی ہے. وہ بات بھائی یہ اسٹریم یارڈ ہے نا, ختم ہو چکا, اس کی کہانی ختم. اب کوئی نیا سافٹ ویئر اگر آیا ہو تو بتائیں بھائی, مشورہ دیں کون سا سافٹ ویئر اسٹعمال کریں. ایسے ساری دنیا اسٹریم یارڈ پہ آ گئی اور ان کے پاس سرور ورور کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کوئی بیکاری انہوں نے کر رکھا ہے. چیک کرے مفتی صاحب, شاید ہمیں دیکھ کے ڈر گئے. یہ ٹویٹر ٹائپ کا کوئی ہو تو وہ خرید لے اس کو, تو پھر شاید اس میں امپروومنٹ ہو. اس کے لیے چاہیے بڑے بڑے سرور. یہی بات ہے, صحیح بات ہے مفتی صاحب. تو بھائی ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے اس سے صاحب کی. السلام اچھا علیکم. جی نثار احمد. ہلو سیف اگر آپ چاہیں تو دوبارہ جوائن کر ہلو لیں, ہو سکتا ہے. اچھا نثار کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے, آپ کو نہیں آ رہی؟ ہلو نہیں ہلو آ رہی. السلام علیکم. اچھا آپ کی آواز مفتی صاحب کو نہیں آ رہی ہے میرے بھائی, آپ ایک ہلو سیکنڈ کریں. جی ہمیں آ رہی, مفتی صاحب کی آواز آ رہی. مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو پھر سے جوائن کرنا پڑے گا مفتی صاحب. یار یہ بڑا حضرت مسئلہ ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ لوگوں کی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں تو آ رہی ہے, مجھے بھی کسی کالر کی آواز نہیں آ رہی, جس کو آپ کی آواز, جس کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ان کی آواز مجھے بھی نہیں آ رہی. مطلب ہم ایک ہی اسٹریم یارڈ سے ہیں, تو اس اسٹریم یارڈ میں کوئی پرابلم ہے. ایکنالوجی اسلام صاحب جس سے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اب آپ ایک کام کریں, میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں اور ذرا یہاں جی پہلے خالی کریں علاقہ. جی جی اتنے میں آپ بات کریں, میں علاقہ خالی کر رہا ہوں. ہاں اچھا ابھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نیچے ایکس مسلم سمیر سے بات کرو, ڈر کیوں رہے ہو. وہ پہلے بات وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں, وہ اس لائق ہی نہیں ہے. وہ اتنا گرا ہوا انسان انٹلیکچولی, اگر وہ نیچے سن رہا ہے, اگر ابھی بھی وہ بے شرم نیچے بیٹھا ہوا ہے. دوسرا جو ہماری کھلی پالیسی ہے جو سب کے سامنے ہے, کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ جو بندہ گستاخی کرتا ہے ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. اور یہ آج
جو ہے وہ ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان جو ہے اتنی زیادہ چل رہی ہے، تو ہم کیسے ٹالریٹ کریں ایسے گندے بےہودہ شخص کو؟ دفاع کرو، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. جی عاصم بھائی ہمارے ساتھ. عاصم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ادر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. مفتی صاحب کو کچھ ایشو آ رہا ہے کیا؟ ہاں بدقسمتی سے مفتی صاحب کا پچھلے دنوں وہ والا ایشو ہی کنٹینیو ہے. ابھی کر لیا انہوں نے جوائن، واپس دیکھتے ہیں. کیا پھر سے وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے وہ پرابلم؟ ہاں وہی مسئلہ پھر سے. جی بھائی آواز آئی؟ جی مفتی صاحب. اچھا جی، تو اب ذرا ایڈ کریں. اچھا آصم بھائی آ گئے. آصم بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آپ ذرا بولیے، میں دیکھتا ہوں آپ کی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے مجھ سے میری؟ رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جی آ رہی ہے. اچھا جی، تو سب سے پہلے سیف آپ کو لے لیں اور دیکھیں ہم کتنا جی سیف السلام رہتے ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے صاحب؟ جی بھائی. جی صاحب میں یہ سوال رکھ رہا تھا. اصل میں جو آپ کی جو کنٹروورسی جو کریٹ کی گئی ہے تو اس میں جو ٹویٹر پہ اسپیس رکھا گیا تھا میں اس میں بھی تھا. میں نے سنا بھی اور کافی نام سنا. جی پہلا والا دوسرا والا؟ وہ اسما زہرا صاحب کے ساتھ جو صاحبہ صاحب جو ساتھ ان کے ساتھ تھا وہ. تو اس میں نے دیکھا ایک تو عام طور پہ یہ ہے کہ بھائی وہ سننا کوئی نہیں چاہتا ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سچ ہو یا جھوٹ ہو بھاڑ میں جاؤ. معذرت کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ نہیں ہے یہ خیر. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اور بہت سارے لوگ جیسے لبرل قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. ایک وہ تھا مانسارو جس نے خاص طور پہ آپ کو کہ بدتمیزی مت کیجیے اور یہ مت کیجیے. علماء کو اناپ شناپ اور آپ کے جانے کے بعد بھی اور آپ کے سامنے بھی انتہائی برے الفاظ کے ساتھ ان کو مطلب استعمال کیا جا رہا تھا اور بے دھڑک. اور جو مسلم اسپیس ہیں، جو اس کے مسلم اسپیس والے جو ہیں، انہوں نے بھی خاص طور پہ مجھے کوئی وہ نہیں لگا کہ بھائی انہوں نے کہیں ٹوکا روکا ہے. اس کے بعد بھی آپ کے جانے کے بعد بھی یہی ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ میرے جانے کے بعد جو بھی انہوں نے کہا تو مجھ سے لیا کچھ نہیں، دیا ہی دیا، میری نیکیوں میں اضافہ ہی کیا. تو میں تو اس کو اس نیت سے دیکھوں. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کو میرے سامنے کچھ کہنا ہوتا، یعنی کوئی بات ان کو ایسی لگتی کہ مضبوط بات ہے تو سامنے کرتے. پیٹ پیچھے وہ بات کی جاتی ہے کہ جس میں آدمی خود یہ سمجھتا ہے کہ مضبوط نہیں ہے، اس کا جواب مل جائے گا. خصوصاً جبکہ آمنے سامنے بات ہو سکتی تھی، جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کہا گیا. میرے جانے کا انتظار کیا گیا. تو دیٹس اوکے. ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا طرف ہوتا ہے. اور ہمیں تو بھائی سننے کی برائیاں اور گالیاں سننے کی عادت ہے. تو جی وہ سب تو صحیح ہے، لیکن خاص طور پہ مطلب ایک چلو بھائی کوئی برائی کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تو کم از کم اس کو روکنا نہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ. مطلب ایسا کہ بھائی تم نے بہت اچھا بولا، اور ایک مقابلے کے طور پہ کہ بھائی اچھا تم ایسا تو ایسا بولے گا، میں تیرے سے زیادہ بولوں گا تاکہ مجھے اور زیادہ اس کی سراہنا ملے اور اس کو تعریف کی جائے اس کی. اٹس اوکے. میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہوں. دیکھیں جی ایک انسان جو ہے وہ اس وقت متاثر ہوتا ہے، ہر ایک انسان فطری طور پر متاثر ہوتا ہے. یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب برا بھلا کہا جاتا تھا تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچتی تھی. تو ایک فطری چیز ہے. جب انبیاء کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک عام انسان کی تو کیا اوقات ہے؟ ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک یعنی اپنا ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب علم، کوئی وزندار شخصیت، کوئی فکری شخصیت کہ جس کی رائے میں، جس کی بات میں وزن ہے، وہ اگر تنقید کرتا ہے اور وہ تنقید نہیں بلکہ توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے. اور اگر تنقید کرتا ہے تو ہم توجہ دیتے ہیں کہ بھائی اس نے اگر تنقید کی ہے تو ہماری بات میں کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، جبھی تو یہ تنقید کر رہا ہے. پھر ہم فوری طور پر یا تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی باتوں سے رجوع کیا ہے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. تو لیکن یہ ایسی صورت میں جبکہ سامنے والے نے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہے اور اس نے تنقید کی ہے. باقی عام لوگ اگر تنقید کریں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ہر ایک آدمی کو خوش نہیں کر سکتے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. ہمارا اپنا ایک کام، ایک منہج ہے، جو ہمیں کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. آپ کو تسلیم ہے تسلیم کریں، نہیں ہے تو نہیں. تو ان چیزوں کو اب اٹھا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ایک میں سے کام کرتا جی ہے. جی جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ مسلم جو تھے اسپیس میں اس ٹائم پہ،
تو انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بھائی جو بھی چاہنے والے ہوں یا میرے خیال سے آپ کے لیے کہا تھا کہ وہ بھائی جو بھی جاننے والے ہوں ان کے لیے، تو وہ مفتی صاحب کو یہ بتائیں کہ بھائی مفتی صاحب نے جیسے کہا تھا کہ بھائی یہاں امریکہ میں جو ہے وہ دوسری شادی کرتے ہیں اور وہ مذہبی طور پہ کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ حکومتی جو اس پہ ظاہر کر کے کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں کیا گیا اور پھر اس کے بعد وصیت ہوئی اور پھر گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی وہ دکھاؤ، آپ اپنے پروف دکھاؤ، تو وہ تو پروف ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ نیشنلٹی تک اپنی وہ نہیں کر سکتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا ایگزامپل اسم میں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں یہ سوال ہی نہیں سمجھا، کس چیز کا پروف دکھاؤ؟ آپ نے کہا تھا کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس کو رجسٹر نہ کرایا جائے، ٹھیک، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو کوئی سولوشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں خدا نخواستہ یہاں پاپولیشن کو وہ کیا جائے اور اس کے بعد جب وہ ظاہر ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی میں کس کی اولاد ہوں کس کے نہیں ہوں، تو پھر کیسے ہوگا جب آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے حکومت پر؟ یعنی ماں کی اولاد بھی ثابت نہیں ہو سکتی؟ چلو ماں کی تو ہو سکتی ہے، جی، ماں کے تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا بچہ، ماں کو تو دکھانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کا جواب کیا بنے گا؟ یہی جواب ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک ریلیجیس میرج کی ہے اور اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس سے بچے ہوئے، جی، تو باپ کا نام شو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے قانونی اعتبار سے، ماں کا نام حضرت وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 2003 یا 2000 کچھ کے بعد ماں کو اور باپ کو دونوں کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ماں اور باپ دونوں کو انڈین ہونا ضروری ہے، جی، ایسا قانون ہے عاصم بھائی، یا تو مجھے کچھ پڑھ رہا ہے 2003 کے بعد کسی طرح کا قانون ہے، دونوں میں سے ایک یا دونوں کا؟ عاصم بھائی کچھ یاد ہے آپ کو؟ عاصم بھائی وہ شاید قاسم بھائی میوٹ ہے شاید، یہاں پہ نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے، ڈیوائس کے نام میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ والی جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن آتی ہیں ساری کی ساری، جی، یہ obviously بات ہے کہ جو ماہرین قانون ہے وہ اس کا صحیح طریقے سے جواب دیں گے۔ اب دیکھیں مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ 2003 میں یہ قانون بن گیا تھا کہ دونوں کا انڈین ہونا مفتی صاحب آپ کی آواز ہاں واپس آ گئی، آپ رک گئے تھے، آپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ دونوں کا نام لکھیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک عورت نے شادی نہیں کی، مثلا زنا سے اس کے بچہ پیدا ہوا اور وہ باپ کا نام نہیں لکھنا چاہتی، تو محض زنا سے پیدا ہونے والے بچے کا اس وجہ سے کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، کیا اس کی سٹیزن شپ لی جائے گی؟ وہی انہوں نے حضرت بتایا تھا، میرے خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بھائی حضرت نے صرف ایک وہ کر دیا ہے اور اس سے صرف فساد ہی ہوگا، سولوشن کچھ نہیں ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب یہی بات میں نے جیسے کہا کہ جو ماہر قانون ہے وہ یہ بتائے گا کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اگر ماں اس بچے کو کلیم کر رہی ہے اور زانی کا نام نہیں لکھنا چاہتی تو اس بچے کی سٹیزن شپ ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ماہر قانون بتائے گا۔ اور یہ اس میں قانون کے اندر نوانسز بہت ہوتے ہیں، ادھر سے نہیں راستہ تو ادھر سے راستہ، لیکن میرا ایک سمپل سا سوال ہے، میرا سوال اس اسٹریم میں جو اسپیس تھا اس میں بھی یہی تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو میرا سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا نا، آپ اپنا دے دو، اپنا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سولوشن نہیں، ان کے پاس سولوشن یہ تھا کہ بھائی بس کسی طریقے سے یو سی سی نہ آئے، ٹھیک ہے، نہیں آئے بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یو سی سی نہ آئے، ہم کون سا کوئی اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن اگر آ گیا تو آپ کیا کرو گے، کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ اپنا سولوشن نہ دیں اور دوسرے کے سولوشن کو یہ کہیں کہ نہیں آپ کا سولوشن غلط ہے۔ آپ غلط کہنے کے مجال اسی وقت ہیں جب آپ کے پاس صحیح ہو، اور خدا آپ کے پاس صحیح ہے نہیں۔ جی صحیح۔ تو یہ میں وہ کوئی صاحب تھے، کیا نام، مومن نام تھا، مسلم نام تھا ان کا، کیا تھا؟ مسلم جی۔ ہاں، وہ میں بار بار ان سے مطالبہ کر رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگے آپ اپنے سولوشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان رہا ہوں نہیں ڈیفینڈ کر پا رہا ہوں کیونکہ میں ماہر قانون نہیں ہوں، آپ بتائیں کیا سولوشن ہے۔ تو جو ماہر قانون ہے وہ اصل میں یہ سولوشنز دے گا، ہم تو شرعی نقطۂ نظر بتائیں گے، شرعی طور پر ہم نے بتا دیا کہ آپ دوسری شادی کو رجسٹرڈ نہ کرائیں۔ اب اگر اس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو یہ ماہر قانون بتائے گا کہ اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ جی جی ٹھیک ہے جناب، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، استقامت دے اور یہ آفتوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے آمین۔ انشاءاللہ دعا خیر کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت